پچھلے دنوں پاکستان میں خیبر پختونخوا میں بسنے والے لوگ جنہیں ہم پیار سے پشتون نیشنلز کہتے ہیں، انہوں نے 11 اکتوبر کو ایک قومی جرگہ خیبر میں بلایا، جس کا ٹوٹل مقصد یہ تھا کہ فاٹا میں جتنے بھی، بلکہ فاٹا میں نہیں، ایز اے ہول پورے پاکستان میں اور خاص کر فاٹا میں وار آن ٹیرر میں کتنے لوگوں کے گھر مسمار ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو مارا گیا ہے اور کتنے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، جن کے والدین کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اور یہ بھی پوچھنا کہ آخر پاکستان پچھلے 40 سالوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہمارے سر سے اترتا کیوں نہیں؟ اور یہ بھی پوچھنا چاہ رہے تھے وہ کہ آخر 30 سالوں سے ہم نے اس جنگ کا سامنا کیا، پاکستانی اسٹیٹ کا کوئی بھی شخص جب فاٹا کے بارے میں یا پشتونوں کے بارے میں بات سٹارٹ کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ جی پاکستان کے لیے پختونوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ آخر جب انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو ان کے مسائل آج تک حل کیوں نہیں ہو رہے؟ میجورٹی پختون اپنے علاقے میں کام نہیں کر سکتے کیونکہ دہشت گردی ہے، انہیں مجبوراً جانا پڑ رہا ہے کسی اور ملک کام کے لیے۔ میجورٹی پشتون جو کہ ایک مکمل جنریشن تھی، ان کے پاس حاصل کرنے کے لیے تعلیم نہیں تھی کیونکہ ان کے تعلیمی اداروں کو، ان کے اسکولوں کو بموں سے اڑا دیا گیا۔ بہت سارے پختون آج بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کب آپ یہ لینڈ مائنز اٹھائیں گے جہاں پر دن دہاڑے بچے کے پیر کبھی اڑ جاتے ہیں بم دھماکوں میں، کبھی ہاتھ تو کبھی ان کے سر۔ آخر کب ان کے حالات بہتر ہوں گے؟ اور وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ دن دہاڑے پختون منڈیوں میں جانوروں کو کس طریقے سے ہلاک کیا جاتا ہے، بمبوں سے اڑا دیا جاتا ہے اور ان کا ازالہ نہیں ہوتا۔ پختون یہ مقدمہ وہاں پر رکھنا چاہتے تھے اپنے مشران کے سامنے، اور وہ ایک فیصلہ کرے، ایک کلیکٹیو فیصلہ کرے، ایک قومی فیصلہ کرے کہ آخر ہم نے پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ اپنے روابط کس طریقے سے رکھنے ہیں، ایک کنسنسس کے ساتھ کہ کیا پاکستانی اسٹیٹ پختونوں کے ساتھ مل کر اس دہشت گردی کا علاج نکالیں گے، یا پھر اسی طریقے سے دہشت گرد دن دہاڑے یہاں پر گھومتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے اور کوئی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ کیا پاکستان کی اسٹیٹ کی جو ملٹری ہے، ہماری جو پاک فوج ہے، کیا وہ اپنی ہی فوجیوں کی قربانیاں بار بار دینے کے لیے تیار ہے؟ پچھلے دنوں بھی ایک کرنل صاحب کو مارا گیا، شہید کیا گیا، اور دن دہاڑے ہمارے سپاہیوں کی لاشیں ہم اٹھاتے ہیں اور کوئی بھی پرماننٹ سولوشن اس کا نہیں نکلتا۔ ہم یہ پاکستانی اسٹیٹ کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آخر کیوں آپ ہمیشہ چند سالوں کے بعد ایک ایسی ایڈمنسٹریشن لے آتے ہیں جو کہ طالبانوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ عمران خان کی ایڈمنسٹریشن میں 40,000 لوگوں کو، 40,000 دہشت گردوں کو سوات اور فاٹا کے علاقے میں سیٹل کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ پاکستانی قوم سے یہ بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آخر آپ کیوں افغانستان میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، اپنے جرنیل وہاں پر بیچ کر وہ چائے وہاں پر کیوں پیتے ہیں؟ آج تک پاکستانی اسٹیٹ نے ٹی ٹی پی کا حل کیوں نہیں نکالا؟ تو یہ تمام تر مسئلے تھے جو کہ پاکستان نے پشتون نیشنلز جو ہیں وہاں پر اپنے اسٹیٹ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، اور ایک حل تاکہ نکلے، ایک کلیئر کٹ راستہ نکلے تاکہ یہ مسائل حل ہوں۔ اس کے لیے جرگہ تھا، اور بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جرگے سے پہلے ہی ان کے اوپر اٹیک ہونا سٹارٹ ہوئے، اور یہ سب تو چھوڑیں، پی ٹی ایم کو ایک ملک کی قومی سلامتی کے لیے ایک خطرہ ڈکلیئر کر دیا گیا اور ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کیونکہ پی ٹی ایم وہ واحد پروٹیسٹ ہے، وہ واحد موومنٹ ہے جس نے آج تک ایک گملہ تک نہیں توڑا، بلکہ انہی کے لوگوں کو مارا گیا، انہی کے لوگوں کو اٹھایا گیا۔ اور ٹی ایل پی کے لوگ جنہوں نے دن دہاڑے اسلام آباد کے راستوں کے اوپر پولیس والوں کو مارا، ان میں آپ لوگوں نے ہزار کے نوٹ بانٹ دیے۔ سے کچھ گلے تھے، شکوے تھے جو کہ وہ اپنے اسٹیٹ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن پاکستان نے کیا کیا؟
انہوں نے ان کے اوپر پابندی لگا دی۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ جی پشتون جو ہے، پشتون تحفظ موومنٹ والے، وہ اینٹی سٹیٹ ہیں، وہ ایک سیپریٹسٹ گروپ ہیں، پاکستان کے خلاف وہ زہر اگلتے ہیں، وہ طرح طرح کے نعرے بولتے ہیں، سو اس سے ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، سو ان کے اوپر پابندی لگے، انہیں جتنا سپریس کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ اور ہمارے بیچارے لوگ جن کو تاریخ سے دور تک کوئی آشنائی نہیں ہے، وہ اس مسئلے کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ آخر ایک طالب علم جو کہ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، جس کے آگے پیچھے کا کوئی پولیٹیکل کریئر نہیں ہے، وہ آخر اسٹیٹ کے خلاف، اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف نعرے کیوں سٹارٹ کر دیتا۔ فاٹا میں جن لوگوں کے ساتھ پچھلے 2 دہائیوں تک، 2 ڈیکیڈز تک جو ہوتا رہا، ہمارے بیچارے جو کہ لاہور میں رہتے ہیں، جو کہ کراچی کے حصے میں رہتے ہیں، جو کہ اسلام آباد، انہیں کوئی دور دور تک اس کا علم نہیں کہ 20 سالوں تک پشتون 6 کروڑ آبادی پر کس طرح کے مظالم ڈائے گئے، ان کا کوئی بھی علم نہیں ہے ان کو کہ یہاں پر ہوا کیا ہے۔ سو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں ایک سٹوری رکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ فاٹا میں ہوا کیا ہے۔ سو فاٹا میں یہ ہوا ہے کہ ذرا تقریباً 1 سینچری پیچھے چلے جاتے ہیں۔ سو فاٹا میں یہ ہوا کہ جب یہاں پر برطانوی راج تھا اور 1893 میں انہوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کرنا سٹارٹ کیا، انہیں کنٹرول میں لانے کی کوشش کی، اور پھر افغانستان میں انہوں نے افغانستان کو فتح کیا، افغان کے اپنے لوگوں نے، انہوں نے وہاں پر افغان کی ریاست، وہاں کی ان کی بنیاد رکھی افغان ریاست کی۔ سو برطانیہ نے کہا کہ اب چونکہ گریٹ وار چل رہی ہے رشیا کے بیچ میں اور برطانیہ کے بیچ میں، سو وہ ڈیفینڈ کرنا چاہتے تھے برطانوی ریاستوں کو رشیا سے، کیونکہ رشیا کی کوشش یہ تھی کہ افغان کے راستے سے برطانوی انڈیا ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیں۔ سو انہوں نے فاٹا کے علاقے کے اوپر قبضہ کیا اور اسے ایز اے بفر زون بنانے کی کوشش کی۔ اس میں 2 لوگ انوالو تھے، ایک تھے سر ڈیورنٹ اور دوسرے تھے عبد الکریم خان، سم تھنگ اس طرح ان کا کچھ نام تھا۔ تو انہوں نے ڈیورنٹ لائن بنائی، اور ڈیورنٹ لائن جب انہوں نے کھینچ لی، پشتون نیشنلز کو جو کہ ایک ہی زبان رکھتے تھے، ایک ہی نسل کے تھے، انہیں ایک لکیر، ایک آرٹیفیشل لکیر کے اوپر انہیں ڈیوائیڈ کر دیا، اور ان سے کہا کہ اب آپ یونائٹڈ انڈیا کے ساتھ ہیں، اور یہ لکیر کے اس سائیڈ والے جو ہیں یہ افغان ہیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس فاٹا کے ریجن کو ایز اے بفر زون ڈکلیئر کیا کہ اگر کبھی جنگ ہوئی تو ہم ان کو اس جگہ پر روکیں گے۔ تو ظاہری بات ہے پشتون نیشنل اٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ ایک ہماری نیشنلٹی کو آپ نے ایک لائن کے تھرو ڈیوائیڈ کیا۔ سو غصہ ہو گئے، تیش میں آ گئے، انہوں نے برطانوی راج کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، ان کے خلاف آواز بلند کی، طرح طرح کے پروٹیسٹ انہوں نے سٹارٹ کیے، بلکہ فزیکلی ان کے خلاف آ گئے۔ سو برطانوی حکومت نے کیا انہوں نے ایک قانون نافذ کیا جسے ہم پشتون بلیک لا کہتے ہیں۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا FCR، فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن۔ اور فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کے تحت اگر کسی ایک پشتون نے کوئی غلطی کی تو اس کے مکمل قبیلے کو ایک کلیکٹیو پنشمنٹ دی جائے گی، اس کو بغیر کسی عطا پتہ کے اٹھا لیا جائے گا، اسے مار دیا جائے گا، اور آپ کو کوئی بھی انصاف نہیں ملے گا، چاہے پھر وہ وکیل کا ہو، اپیل کا ہو، یا پھر دلیل کا ہو۔ مطلب یہ کہ پشتونوں سے، فاٹا کے لوگوں سے انہوں نے بنیادی رائٹس ہی چھین لیے۔ انہوں نے فاٹا کے لوگوں سے کہا کہ جی آپ کچھ بھی ہمارے خلاف کریں، ہم آپ کو پکڑیں گے، ماریں گے، اور آپ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے بفر زون بنایا بھی اس لیے تھا، اور انہوں نے ظاہری بات ہے جس طرح کہ ہمیشہ سے ان کی اپروچ رہی ہے کہ ایک بابو کلاس کریٹ کر لو، سو انہوں نے بھی ایک بابو کلاس کریٹ کی فاٹا میں، انہیں ملک کہا جاتا تھا۔ سو برطانوی حکومت ان ملکوں کو پیسے دیتے تھے کہ آپ اپنے ریوڑ کے ساتھ، جو آپ کے اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں، اور پھر وہ ملک ان کے پاس جاتا، اگر وہ بات نہیں سنتے تو پھر برطانوی راج والے آ جاتے، اس مکمل ٹرائب کو پینٹی لگا دیتے۔ سو یہ FCR کا قانون تھا، اور پشتونوں کے اوپر، فاٹا کے لوگوں پر ایک تقریباً آدھی صدی تک یہ مظالم چلتے رہے۔
سو جب برطانوی راج یہاں پر گر گیا اور پاکستان آزاد ہوا، سو پاکستان نے اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ایف سی آر کا قانون ختم نہیں کیا، بلکہ اسی طریقے سے انہوں نے قائم رکھا، اور اسی قانون کے تحت وہ وہاں پر فنکشن کرنے لگے۔ سو کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا 50s میں، 60s میں، 70s میں۔ مسئلہ جب سٹارٹ ہوا وہ سٹارٹ ہوا 80s میں، ضیاء الحق کے دور میں، جب سوویت یونین کے خلاف امریکہ نے جنگ کا اعلان کیا۔ سو امریکہ نے کہا کہ اگر ہم نے سوویتس کو ہرانا ہے تو افغان کے تھرو ہرانا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے افغانستان کے اوپر دوبارہ حملہ کر لیا تھا، اور انہوں نے اس بفر زون کو دوبارہ چوز کیا، فاٹا کے علاقے کو، کہ اب یہاں پر ہم سی آئی اے کو بھی بٹھائیں گے، یہاں پر ہم آئی ایس آئی کو بھی بٹھائیں گے، اور ظاہری بات ہے یہاں پر ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک بفر زون ہے، ایف سی آر کے قانون یہاں پر نافذ ہیں، اور اگر کسی نے ہمارے خلاف کوئی بات کی تو ہم انہیں دن دہاڑے سپریس کریں گے۔ اور پھر پشتونوں کے گلے تبلیغ، جہاد اور یہ تمام تر چیزیں آپ نے ان کے گلے اتاری، اور ان سے کہا کہ جی آپ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ مسلمانوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، ہم ایک بہت بڑی طاقت کے خلاف ہیں۔ سو انہوں نے مجاہدین کو یہاں پر پالا پوسا بڑا کیا، اور انہی مجاہدین کو انہوں نے بھیج دیا رشیا میں، اور رشیا سے کہا کہ جی اب آپ ان سے لڑیں، اور رشیا جب ہار گئی تو ظاہری بات ہے پاکستان ایک کمزور سٹیٹ انیشل سٹیجز میں بنی تھی، آمدنی کا کوئی خاص انفراسٹرکچر تھا نہیں۔ پاکستان جب آزاد ہوا، ایک فیکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پاکستان جب آزاد ہوا تو پاکستان کو تقریباً کوئی 1/10 آف اکانومی دی گئی انڈیا کی ایز اے ہول، اور 1/3 ملٹری دی گئی۔ سو اتنی بڑی ملٹری پاور آپ کو دی گئی پاکستان کو، اور ظاہری بات ہے اسے آپ سنبھالتے کس طرح، کیونکہ آپ کے پاس کوئی فائنینشل انفراسٹرکچر نہیں تھا۔ تو پاکستان کے اس وقت کے جتنے بھی لیڈرز تھے انہوں نے کوشش کی کہ جی چاہے کسی اور کی جنگ ہو تو ہم اپنے لوگ کرائے پر دے دیں گے، ہم اپنے لوگوں کو اپنی آرمی کو دے دیں گے، کیونکہ ملک کا سروائیول بھی تو کسی نہ کسی طریقے سے کرنا تھا۔ سو اس طریقے سے آرمی بڑھتی گئی اور مزید کنٹرول ان کے پاس آتا گیا، اور پولیٹیکل سٹرکچر سلولی اور گریجولی کمزور ہوتا گیا۔ سو 80s میں انہوں نے یہی کیا، کیونکہ امریکہ سے انہیں ڈالر چاہیے تھے کسی نہ کسی طریقے سے، اتنے بڑے انفراسٹرکچر کو تو انہوں نے سسٹین کرنا تھا۔ سو انہوں نے ڈالر دیے، یہاں پر طالبان کی ایک مکمل فصل اگائی انہوں نے، اور اسی طالبان کے تھرو انہوں نے پھر رشیا کو ہرایا، سوویت یونین کو گرانے میں اس نے مدد دی، اور اس بفر زون کو یوز کیا گیا فاٹا کے علاقے کو۔ اور جب امریکہ وہاں سے نکلا تو امریکہ نے پاکستان سے کہا کہ اب آپ ان طالبان سے چھٹکارا حاصل کریں۔ تو اس کے بعد پاکستان نے یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والی پالیسی سٹارٹ کی کہ اچھے طالبان یہ والے ہیں اور برے طالبان اس سائیڈ والے ہیں، اور انہوں نے طالبان کو اس طریقے سے ختم نہیں کیا، کیونکہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پاکستانیوں کو طالبان کی ضرورت تھی تاکہ کشمیر میں پھر وہ انڈیا کے خلاف انفلٹریٹ کر سکے، مطلب انڈیا کے خلاف ایز اے ایسٹ انہوں نے ان طالبان کو رکھا۔ ان طالبان کی گرفت سلولی اور گریجولی مضبوط ہوتی گئی، اور ہوتے ہوتے وہ پاکستانی کے خلاف بونکنا سٹارٹ کر لیا انہوں نے۔ سو امریکہ نے کئی مرتبہ ان سے کہا کہ انہیں ختم کیے، انہوں نے ختم نہ کیا، اور پھر 9/11 ہوا، اور 9/11 کے بعد امریکہ نے پرویز مشرف کو فورس کیا، انہوں نے کہا اگر آپ نے ان طالبان کے خلاف سٹیپس نہ لیے اور ان کو ختم نہ کیا تو ہم آپ کو پتھروں کے زمانے میں واپس بھیج دیں گے۔ سو پرویز مشرف نے نہ چاہتے ہوئے طالبان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، اور وہی ایف سی آر کے قانون کہ اگر آپ نے طالبان کے ساتھ غلطی سے ہاتھ ملایا، ان کو پانی پلایا، تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا، آپ کو مارا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ پورا علاقہ وہاں پر بھرا تھا، اور انہی پشتون نیشنلز کو آپ نے یوز کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان کی وہاں پر کھیپ تھی، انہوں نے ریزسٹ کرنا سٹارٹ کیا پاکستان کے خلاف، اور پاکستان نے اس مکمل علاقوں کو بوند ڈالا۔ اب جب اس مکمل علاقوں کو بمبوں سے بوند ڈالا تو ایک ماس ڈسپلیسمنٹ ہوئی، کوئی 4 سے 5 ملین لوگوں کی۔ آپ امیجن کریں آج اب جب غزہ کی بات کرتے ہیں کہ جی غزہ کس طریقے سے نکل سکتا ہے لبنان کی طرف، 5-6 ملین لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ تو بڑا مشکل کام ہے، اور ایز اے سولوشن میں بات کر رہا ہوں، جو سولوشن اسرائیلی پرووائڈ کرتے ہیں کہ غزہ کس طریقے سے صاف کر سکتے ہیں خود اپنے لیے۔ سو دنیا کی آبادی ان سے کہتی ہے کہ آپ 6 ملین لوگوں کی ماس ڈسپلیسمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں، یہ ایک سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔
सो पाकिस्तानी स्टेट ने फाटा में तकरीबन 4 से 5 मिलियन लोगों की मास डिस्प्लेसमेंट करवाई। वो लोग जो बड़े बड़े घरों में रहा करते थे, अपने मिट्टी के घरों में रहा करते थे, अपने पत्थरों के घरों में रहा करते थे, बड़े बड़े घर हुआ करते थे, उनके कल्चर के साथ ये घर रिलेटेड, जिसे हम कोट कहते हैं, उनसे निकालकर उन लोगों को टेंटों में डाल दिया। और जब टेंटों में डाला, ना सिर्फ उन्हें टेंटों में डाल, उनके कारोबार गए। अब जरा इमेजिन करें, उनके एजुकेशन की जितनी फैसिलिटीज थी वो गई, उनके ह्यूमन राइट्स गए और उनका मुकम्मल कल्चर गया। आज जब ये कपड़े, फॉर एग्जांपल बाहर मुल्क में चला जाऊं, शलवार कमीज हमारा कौमी लिबास है, तो इस जैसे कपड़े वालों को डायरेक्टली रिलेट किया जाता है दहशतगर्दों के साथ। सो आपने एक मुकम्मल कौम को, उसके कल्चर को उनसे छीना, उस कल्चर को आपने लेबल किया एज दहशतगर्द। लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, हमने पाकिस्तानी स्टेट के साथ कड़े रहे। और मैं एज अ पश्तून सेपरेटिस्ट बात नहीं कर रहा, मुझे कोई शौक नहीं है पश्तून सेपरेटिस्ट बनने में। मैं इंटरेस्टेड हूं पाकिस्तान की आज़ादी में, पाकिस्तान, यूनाइटेड पाकिस्तान में, जहां पर माइनॉरिटीज को भी उनके राइट्स मिले। उसमें मैं एज अ पर्सन, मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि फाटा के लोगों के साथ हुआ क्या है असल में। सो उनके कारोबार गए, उनके कल्चर को आपने लेबल किया एज अ दहशतगर्द, उनके लोगों को आपने मारा, उनकी जमीनों को उनसे छीना आप लोगों ने। सो ये तमाम तर चीजें उन्होंने सही, और डिस्प्लेस हुए तकरीबन 4 से 5 मिलियन लोग। और पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोगों को कोई इस बात का इल्म ही नहीं है कि 20 साल से यहां पर हो क्या रहा है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं कि एक पश्तून नेशनल किस तरीके से स्टेट उसे मजबूर कर रहा है कि वो किस तरीके से स्टेट के खिलाफ नारे लगाए। आपको एक एग्जांपल देता हूं। गिलामन वजीर से आप लोग वाकिफियत रखते होंगे कि एक पश्तून शायर थे, जो कि पोएट्री किया करते थे, कभी प्यार मोहब्बत की बातें वो किया करते थे, कभी वो अपने जमाने में होने वाले जंग की बात करते थे। अपने लोगों के ऊपर उन्होंने जो मजालिम ढाते हुए देखा था उसे वो रिकॉर्ड किया करते थे। काबिल शख्सियत थे, उन्हें पिछले दिनों शहीद किया गया। सो वो कहता है कि जब मैं 8 साल का था, मैं 3rd ग्रेड में था, 2003 की वो बात कर रहा है, क्योंकि उनकी पैदाइश तकरीबन 94 में हुई थी या 96 में, कि जब मैं 8 साल का था, 9 साल का था, 3rd ग्रेड में मैं पढ़ता था। और ये जब जंग हमारे सामने स्टार्ट हुई तो हमारे जो तालीम के इदारे थे वो तो चले गए, कारोबार बिजनेस वगैरह चले गए, और वो खवातीन हमारे घरों की, जिन्हें हम महारानियों की तरह रखते थे, कि कभी सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि अपने घर व फैमिली वालों के अलावा वो कभी बाहर निकले, या कोई जो कि इस्लामिक ट्रेडिशंस है कि उनके पर्दा को कोई चाक करे। वो कहता है कि जब हमने देखे कि बमबारियां हो रही है और बम गिर रहे हैं हमारे इलाके के ऊपर, तो हमने उन खवातीन को देखा जो बगैर किसी चादर के भागते हुए अपनी जिंदगी को बचाने के लिए दौड़ी। और मैंने अपनी माँ को देखा कि जब उसने मेरे छोटे भाई को उठाया था, और फिर एक बम से बचने के लिए उन्होंने छोटे छोटे बंकर्स, छोटे मट्टे के बंकर्स उन्होंने जमीन के अंदर बनाए हुए थे। सो मैंने देखा कि मेरी वालदा अपने मेरे छोटे भाई को उठाई हुई है और वो नीचे बंकर्स में जा रही है, कि अचानक उनका सर जो है वो एक लकड़ी से टकरा जाता है और उसके सर से खून बहना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बाद में फिर मेरे भाई के चेहरे पर गिरता है। उन्होंने अपने खवातीन को इस हालात में देखा, उन्होंने देखा कि किस तरीके से दिन दहाड़े उनके अपने रिश्तेदार मारे जा रहे हैं, उनके घरों को तबाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये तमाम तर चीजें हमने बर्दाश्त की, और जब ये जंग थोड़ी सी कम हुई और हमने रियलाइज किया कि हमारे पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, और ये तकरीबन 4 से 5 मिलियन लोगों की मैं ये दास्तान आप लोगों को सुना रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे भेजा गया बहरीन, और बहरीन में हमने, चूंकि हमारे पास एजुकेशन थी नहीं, तो हमने वहां पर सड़कें बनाना स्टार्ट किए, किसी के वाशरूम में साफ करना स्टार्ट किए, एज अ मजदूर, एज अ क्लास 4 मजदूर हमने काम स्टार्ट किया। हमारे पास पैसे नहीं थे, और फिर हमने ये बात सोचना स्टार्ट की कि आखिर हमारे साथ पिछले 20 सालों में हुआ क्या है। हमसे हमारे घर छीने गए, हमसे हमारे तालीमी इदारे छीने गए,
ہمارے مشرانوں کو مارا گیا، ہمارے اپنے لوگوں کو مارا گیا، FCR کے قانون کی ایک وائلنٹ قسم کی اپلیکیشن ہم نے یہاں پر دیکھی، ہمیں نہ اپیل دی گئی، ہمیں نہ وکیل دیا گیا اور نہ ہمیں دلیل دی گئی، نہ ہماری دلیلوں کو سنا گیا۔ سو انہوں نے کہا کہ تب جا کے ہم نے لکھنا سٹارٹ کیا، تب جا کے ہم نے لکھنا سٹارٹ کیا جب ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ آپ کے مکمل کلچر کو ہی دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ اور کتنے فیک انکاؤنٹر ہوئے۔ نقیب اللہ محسود کے واقعے کو آپ بھول گئے کہ ایک لڑکا جو کہ ماڈلنگ کا شوق رکھتا تھا، اسے آپ نے ایز اے ٹیررسٹ لیبل کیا اور پھر اسے مارا۔ اتنی اٹراسٹیز ہم نے برداشت کی ہیں، لیکن اس اسٹیٹ نے جب بھی کوئی ایڈمنسٹریشن آئی، جب بھی کوئی لوگ حکومت میں آئے، انسٹیڈ آف اس کے کہ ہمارے دکھ درد کو دور کرے، ہمیں سمپتی دے، ہمارے اوپر ہماری انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرے، جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کرے، ایٹ لیسٹ اگر اور چیزیں نہیں کر سکتی، ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایٹ لیسٹ جب ہم کوئی گلہ کرتے ہیں، پشتون یہ بات کہتے ہیں، جب ہم شکوہ کرتے ہیں تو شکوے کے اوپر بھی ہمیں اٹھا لیا جاتا ہے، ہمیں مار دیا جاتا ہے، ہمیں ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ اور جس طرح کے 11 اکتوبر کے جلسے کے خلاف یہ لوگ نکل آئے اور انہیں لیبل کیا کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے نقصان دہ، حالانکہ ان کا کوئی بھی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ اور ایک پشتون قومی جرگے کو آپ نے جس طریقے سے ان کے ٹینٹوں کو آپ آگ لگا دی، سو اس کا وہ شکوہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم شکوہ کرتے ہیں آپ لوگوں سے کہ جو ہمارے ساتھ پچھلے 20 سالوں سے ہوا، آپ نے اس کی بھرپائی تو نہیں کی، لیکن آپ ہمارے دکھ درد کو سننا ہی نہیں چاہتے، اس کا مطلب آپ ہمیں فرسٹ کلاس سٹیزن اس ملک کا سمجھتے ہی نہیں، اس کا مطلب ہم سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں، آپ جو کرنا چاہیں ہمارے ساتھ آپ وہ کر لیں۔ ہم یہ بات صرف کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے علاقے میں امن دیں، اور دوسرا جو ہمارے اپنے وسائل ہیں ایٹ لیسٹ ان کا خرچہ تو آپ ہمارے اوپر کریں۔ ایٹ لیسٹ جب ہم اپنے ہی علاقے میں چلے جاتے ہیں، جگہ جگہ پر چوکیاں آپ نے لگائی ہیں، ہم نے اپنی ہی پہچان آپ لوگوں کو کروانی پڑے گی کہ جی میں فلاں سے ہوں، فلاں میرے آبائی گاؤں کے لوگ ہیں، میں وہاں پر ان کے ساتھ ان کی خوشی میں ان کے غم میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ وہاں پر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سو یہ تمام تر مسئلے، یہ جو بات نعروں تک چلی جاتی ہے، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے چلی جاتی ہے کہ مکمل ایک 70 سالوں کی ایک سٹرگل رہی ہے پشتون لوگوں کی، اور خاص کر اس فاٹا کے بیلٹ میں۔ سو یہ کچھ گلے تھے جو کہ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور مین سٹریم کو یہ باتیں بتانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اس پاکستانی ملک کو صرف اور صرف لاہور، اسلام آباد، کراچی اور کسی حد تک پشاور کی لینس سے آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس پورے پاکستان کے سٹرکچر کو ہی غلط لینس سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اگر پاکستان کو سمجھنا ہے تو آپ نے پاکستان کو پیریفریز کے لینس سے سمجھنا پڑے گا کہ پیریفریز میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب بلوچستان کے مسئلے اٹھا کر دیکھ لیں، آپ رولر سندھ کے مسئلے اٹھا کر دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں فاٹا میں جو ہوا ہے، اب سندھ میں لوگوں کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے۔ تو جب آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر پاکستان کی ایڈمنسٹریشن ان کے اوپر خرچہ نہیں کرتی، پاکستان جو ٹیکس وہ پے کرتے ہیں بلکہ وہ انہیں نظر نہیں آتا، اور پھر پاکستان کے لیے یہ تمام تر تکلیفیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ، اور اسٹیٹ انہیں ہی سپریس کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، اس کا مطلب اسٹیٹ جس لینگویج کو پروموٹ کر رہی ہے وہ وائلنس کی لینگویج ہے، کیونکہ ٹی ایل پی وہاں پر وائلنس کرے تو وہ اسٹیٹ کو ایکسیپٹڈ ہے، پی ٹی آئی وہاں پر وائلنس کرے تو وہ اسٹیٹ کو ایکسیپٹڈ ہے، مسلم لیگ لوگ پہلے انہوں نے جو وائلنس کیے ہیں وہ کرے تو ان کو ایکسیپٹڈ ہے، لیکن کوئی رولر بندہ اٹھ کے کوئی گلہ کرے، شکوہ کرے نان وائلنٹلی تو اسٹیٹ کو ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ کوئی مولوی اٹھ کر پاکستان کی چیف جسٹس کے اوپر 1 کروڑ روپے کی پاری لگوائے، وہ اسٹیٹ کو ایکسیپٹڈ ہے، بعد میں وہ بندہ چھوٹ جاتا ہے، لیکن اسٹیٹ کو وہ لوگ ایکسیپٹڈ نہیں ہے جنہوں نے آج تک ایک گملہ تک نہیں توڑا۔ تو اس کا مطلب پاکستان کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں،
क्योंकि इससे फिर पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाएगा, यूनिटी की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि पाकिस्तान रिवर्स में डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, नेशनलिज्म की तरफ जा रहा है। अब आपने पश्तूनों के ये जो 11 अक्टूबर के जर्गे को नाकाम बनाने की मुकम्मल कोशिश की, आपने उनके लोगों को उठाया, सो इससे कौन सा मैसेज जाता है पश्तूनों में? वो आपकी सपोर्ट में निकलेंगे। अगर कल को यहाँ पर फुल ब्लोन दहशतगर्दी के वाकयात स्टार्ट हो जाते हैं, अफगानिस्तान के या टीटीपी के लोग फुल ब्लोन एक ऑपरेशन यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं और दिन दहाड़े पाकिस्तान की फोर्सेस यहाँ पर उनकी लाशें गिरती हैं, अल्लाह ना करे, और आप उनके खिलाफ नहीं, तो क्या आप पश्तून लोग आपको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि आप पश्तून के गिले को ही नहीं सुनना चाहते। तो खैर, ये बात काफी लंबी हो गई है और इसके ऊपर हम मजीद भी बात करते रहेंगे। शुक्रिया।